کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مفادات کا چکر ہے جس کی سنوائی ہو جائے گی تو پھر لیکن آپ یہ بلاول بھٹو آئینی ترمیم سے متعلق مختلف وضاحتیں کیوں پیش کر رہے ہیں اور یہ نظر ثانی کا جو معاملہ ہے حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ کل آپ پروگرام میں نہیں تھے تو ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات بھی کی تھی کہ عدالتی جو بحران ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اب یہ معاملات عدالتی اعلیٰ عدلیہ میں اگر اس طرح کا اختلافات ہوگا تو کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میں نہیں تھا تو آپ نے ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر لی، اب یہ تو بڑی زیادتی ہے نا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ چلیں اسی لیے ہم نے دوبارہ رکھ لیا نا، یہ ڈسکشن میرے آنے پہ کر لیتی ہیں، اسی لیے آپ آج دوبارہ وہی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ عدلیہ میں بحران ہے، کیا اس کا نتیجہ ہے؟ اتنی شاندار گفتگو آپ لوگ کر چکے ہیں، اب میرے پلے کیا رہ گیا، میں اس پہ کیا بات کروں گا؟ آگے چلتے ہیں۔ ایشو سمپل یہ ہے کہ قاضی صاحب سے بڑی امیدیں تھیں کہ جی یہ عدلیہ کو نیچے سے بہت ٹاپ پہ لے جائیں گے، جسٹس عمر عطا بندیال نیچے سے تو ٹاپ پہ ہیں نہیں اوپر لے جائیں گے نا، مطلب نیچے سے تو ٹاپ پہ ہیں ہی ہم اللہ کے فضل سے، وہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن آ کے انہوں نے بھی وہی کیا۔ عطا بندیال صاحب ایک پارٹی کی سہولت کر رہے تھے، یہ سہولت کاری کر رہے تھے، یہ دوسری کی کر رہے ہیں، مطلب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، وہ اس میں ترمیم ہو گئی، بڑے مطلب وہ مجھے یاد ہے کہ وہ کوئی جشن کا سا سما تھا اس وقت کہ کیا کمال، قاضی صاحب اتنے زبردست جمہوری چیف جسٹس، تاریخ میں اس طرح کا بندہ پہلے آیا ہی نہیں۔ میرے خیال میں اگر اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ جو پہلے تھا ایکٹ، اس کے تحت بھی اگر جو آلریڈی موجود تھا کوئی بینچ بنتا اور اس کا فیصلہ آتا تو شاید مطلب یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ ایک اتنی بڑی سزا موجود ہے اس کے لیے، ممبر کے لیے، کہ وہ نااہل ہو جائے گا۔ یہ کافی تھی سزا، ووٹ کاؤنٹ نہ کرنا ظاہر ہے، اس وقت سہولت کاری کرنی تھی، اس کے بعد پھر جتنا زیادہ دیر سے 63A کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ امید نہیں، یقین تھا کہ قاضی صاحب آ کے سہولت کاری کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ مطلب اصولاً تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے فلور کراسنگ کا، لیکن ظاہر ہے یہ کہیں امریکہ اور یورپ میں ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی جمہوریتیں واقعی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ جہاں لوگ واقعی اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں نا، وہ ریپبلکنز بھی، وہ اگر ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے تو وہ اس کے حق میں جا کے ووٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قومی مفاد میں یہ چیز ہے، اس لیے وہاں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور واقعی نظر آتا ہے ہمیں جمہوریت ہے۔ یہاں چونکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اور کیونکہ ہمارے تو دیکھیں نا اپنے وزراء اعظم امیر المومنین تک بننے کی کوشش یہاں کی گئی، اسی لیے کی گئی نا کہ وہ ہمیں اختلاف رائے پسند نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری جو رائے ہے سب کو اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ بلاول صاحب کی ڈیوٹی مجھے لگتا ہے کہ اب وہ چونکہ انہوں نے یہ لے لیا ہے، اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لیں دیکھ لیں، ان سے آپ نے کرا کے دیکھ لیا نا نون لیگ سے، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کو ترمیم کر کے دے سکیں، میں آپ کو کرا کے دوں گا، کیونکہ ایک نون لیگ کے حوالے سے یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں نا کہ وہ ایک وزیر سے، وفاقی وزیر سے نون لیگ ناراض ہے بہت زیادہ۔ کس لیے؟ وہ اس لیے ناراض ہے کہ انہوں نے یہ شیورٹی اور گارنٹی دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے، وہ وزیر بھی انہی کے ہیں جہاں سے آئے ہیں، تو وہ چونکہ بار بار وہ آپ کو پتا ہے نا، فیصل وابڈا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گانا بجانا شروع کر دیں، مولانا آ رہا ہے، بس گاڑی میں یہی گانا سنا کریں، تو رولا وہی ہے کہ وہ اتنی زیادہ کمٹمنٹس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں پیچھے ہٹ گئے، اگر انہوں نے واقعی یقین دہانی کرائی بھی تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس حوالے سے کسی نے پھر بات ڈائریکٹ الزام فضل الرحمان صاحب پھر لگایا نہیں کہ انہوں نے کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ مولانا کا ظاہر ہے خوف بھی تو ہوتا ہے نا، اور مولانا جو اب بات کر رہے ہیں نا کہ اگر، کیونکہ یہاں اس ملک میں تو آپ کو پتا ہے نا سچویشن چینج ہو جاتی بڑی تیزی سے، یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اب شاید مولانا کے ووٹوں کی ضرورت بھی نہ رہے، نون لیگ والے یہ بات کر بھی رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد نااہلی ہے نا۔ کل شرجیل میمن نے بھی یہ بات کی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، نون لیگ شرجیل بھی کر چکے ہیں، ویسے نون لیگ والے یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد شاید مولانا کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی، اور مولانا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ووٹ کی ضرورت نہیں رہے گی نا تو پھر آپ یاد رکھیں کہ پھر میں سڑکوں پہ آؤں گا، اور یہ ظاہر ہے ان کی سیدھی دھمکی ہے، کیونکہ مولانا آپ کو پتا ہے نا پھر آ تو جایا کرتے ہیں، ان کو پھر سپریم کورٹ کے باہر جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، ریڈ زون میں بھی جانے کی اجازت ہوتی ہے، ان کو تو نہیں روکا جاتا پھر۔ تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ہے
सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की डिवाइड होना, और ये आज से नहीं है, जाहिर है बहुत अरसे से है। एक सिर्फ हमें वो अल्टीमेट यूनिटी नजर आई थी वो लास्ट इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, क्योंकि वो फनकार इतने बड़े थे कि उस वक्त हर बंदा उनके शहर में खो गया था कि इससे बड़ा शायद चीफ जस्टिस हमें नहीं मिल सकता। वही दोबारा काजी साहब के हवाले से लोगों ने हमें उम्मीदें यहाँ बताई थी कि जी वो काजी साहब भी शायद को बहुत बड़ी तोप चीज़ साबित होंगे। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो है दुआ, वो मैं समझता हूँ मुनाफिकत है, क्योंकि आपने माजी में जो काम सारे किए होते हैं ना, और जिन पे आप तनकीद कर रहे होते हैं, वो जब आपके पास इख्तियार आता है वो सारे काम आप कर रहे होते हैं, और फिर आप दूसरों पे तनकीद कर रहे होते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक ये मसला हल नहीं होना है इस कौम का, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है ना कौम आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हमें फनकार मिले हैं अल्लाह के फजल से, हीरो कोई नहीं मिला जिन्हें हम हीरो समझते रहे या समझ लेते हैं, वो पता चलता है कि उससे बड़ा फनकार ही कोई नहीं। जी फैसल साहब, इनकी फनकारियाँ ज़ाहिर है ओवरऑल हमारे सिस्टम को मुतासिर करती हैं। अगर हम अपने सियासतदानों का रवैया देख लें, वही रवैया फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों में भी वही रवैया हमें नज़र आता है। अब ये हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नज़रसानी की हिमायत करी आर्टिकल 63A की, इससे क्या फ़ायदा होगा? और बिलावल क्यों इतनी वजाहतें पेश कर रहे हैं आईनी तरमीम से मुतालिक? वो पहले बात कर रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि मेरा मकसद सिर्फ किसी एक शख्स को नवाजना नहीं है, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और आज भी वो इसी तरह की बात कर रहे थे कि कोई भी हमारी तरफ से इस आईनी अदालत में आकर कोई भी सीनियर जज बैठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि इस कौम को फनकारी मिले, इस कौम को फनकार इसलिए मिले, कौम तमाशबीन है। अगर कौम अपनी तमाशबीनी छोड़ दे तो इन फनकारों से भी हमारी जान छुट जाए। ये कौम का एक इज्तिमाई इशू है। देखिए, इशू ये नहीं है कि आइन को रीराइट किया जा रहा है या नया आइन लिखा जा रहा है या अदालत अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है। आपने अपने इंट्रो के आगाज़ में कहा कि ये मसला अदलिया और अदालती और आइनी और कानूनी जंग से निकल के एक सियासी इशू बन गया है। ये इशू सियासी है। हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, एक 2 नंबर माशरे में हम ज़िंदा हैं, इस ज़मीनी हकीकत को तो इस मुल्क में हर इंसान तस्लीम करता है। अगर इस मुल्क के अंदर इस बात का अरकान असम्बली को इख्तियार मिल जाता है कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से इन्हिराफ करते हुए अपनी मर्ज़ी की बुनियाद पर जो है वो वोट दें, उनको इस बात का हक़ हो जाता है कि जिसको चाहे वो कायदे अमान के लिए वोट दे दें और जिस आइनी तरमीम पर चाहे वोट दे दें, और पार्टी की पॉलिसी जिस टिकट पर वो जीत कर आए, कौम ने उनको जिस बुनियाद पे, जिस पार्टी की बुनियाद पे मैंडेट दिया है, वो ऐवान में जाके उस मैंडेट को लात मार दें, तो फिर आज तो हो सकता है कि किसी के लिए अच्छी खबर हो, आज तो हो सकता है इस फैसले से कोई बेनिफिशरी हो जाए, लेकिन ये जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, हो सकता है यही खबर उनके लिए कल मातम का सबब भी बने। ये पाकिस्तान है, यहाँ कल को कोई अरबपति खरबपति आएगा और दौलत की बुनियाद पे वो पूरी पार्लियामेंट खरीद लेगा, वो पूरी पार्लियामेंट खरीद के जो है खुद जो है वो कायदे अमान बन जाएगा। यही अदालती फैसले, यही आइनी तरमीम जो है उसको समझ में जो है ना उसके लिए सहारा फराम करेंगी। आप इधर जिस बुनियाद पे और जिस तरह फैसले होते हैं, ये सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि आप ये जो काम करने जा रहे हो, ये कल काम आपके लिए ये गले में के लिए ये फंदा बनेगा।